السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 28 سورہ الممتحنہ کی آخری آیات یعنی آیت نمبر 11 سے ہم شروع کریں گے، جس میں بیان فرمایا گیا اور اگر بھاگ جائے تم سے کوئی عورت تمہاری بیویوں سے کفار کی طرف، پھر تمہاری باری آ جائے کہ کافرہ تمہارے قبضہ میں آ جائے تو جن کی بیویاں ان کے قبضہ سے نکل گئی جتنا انہوں نے خرچ کیا اتنا انہیں دے دو، اور ڈرتے رہو اللہ سے جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب حاضر ہوں آپ کی خدمت میں مومن عورتیں تاکہ آپ سے اس بات پر بیعت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گی، نہ چوری کریں گی، نہ بدکاری کریں گی، اور نہ اپنے بچوں کو قتل کریں گی، اور نہیں لگائیں گی جھوٹا الزام جو انہوں نے گڑھ لیا ہے اپنے اوپر اپنے ہاتھوں سے اور پاؤں کے درمیان، اور نہ آپ کی نافرمانی کریں گی کسی نیک کام میں۔ تو اے میرے محبوب انہیں بیعت فرما کر تاکید کرو اور اللہ سے ان کے لیے مغفرت مانگو یعنی دعا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اے ایمان والو، نہ دوست بناؤ ان لوگوں کو غضب فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے جن پر یہ آخرت کے ثواب سے مایوس ہو گئے ہیں، جیسے وہ کفار مایوس ہو چکے ہیں جو قبروں میں ہیں۔ تفسیر کے مطابق اگر کوئی شخص اسلام لا کر ہجرت کر جائے اور اس کی بیوی کفر کی حالت میں وہیں رہ جائے تو قاعدہ کے مطابق ان کفار کو چاہیے کہ وہ اس عورت کا مہر اس کے مسلمان خاوند کو واپس کر دیں، کیونکہ اب ان کے درمیان رشتہ ازدواج منقطع ہو گیا ہے۔ لیکن اگر کفار ایسا نہ کریں تو مسلمانوں کو چاہیے کہ مالک نعمت تقسیم کرنے سے پہلے اس مسلمان خاوند کو مہر کی رقم ادا کر دی جائے، اس کے بعد بقیہ مالک نعمت حسب قانون تقسیم کریں۔ بعض علماء کے نزدیک یہ مہر مال فا سے بھی ادا کیا جا سکتا ہے، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو مسلمان ہو کر آنے والی مہاجر عورتوں کا مہر جو مسلمانوں کے ذمہ ہے اس کفار کی طرف نہ لوٹایا جائے، یعنی اگر کوئی کفار عورت آ گئی ہے، اگر کافر اپنے پاس رکھی ہوئی عورتوں کا مہر آپ کو واپس نہیں کرتے تو مسلمانوں پر بھی کوئی پابندی نہیں کہ ان کو وہ رقم واپس کی جائے۔ ایسے لوگوں کو ان کی بیویوں کا مہر ادا کیا جائے جو دارالحرب میں کفر کی حالت میں رہ گئی، بلکہ اس طرح وہ رقم جو جمع ہوئی یعنی کہ جو کفار کو واپس نہیں لوٹائی گئی، اس سے ایسے لوگوں کو ان کی بیویوں کا مہر ادا کیا جائے جو دارالحرب میں کفر کی حالت میں رہ گئی۔ اگلی آیت کے مطابق مکہ مکرمہ فتح ہوا اور دھڑا دھڑ لوگ حضور کی بیعت کر کے مشرف با اسلام ہونے لگے تو مکہ کی عورتیں بھی بیعت کے لیے حاضر ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم کو عورتوں کی بیعت لینے کے پر مقرر فرمایا، جن باتوں کا اس آیت میں ذکر ہے اس کے عمل کرنے کا ان سے پختہ وعدہ لیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے کئی بار بیعت لی، لیکن کسی عورت کے ساتھ بیعت لیتے وقت ہاتھ نہیں ملایا یعنی مصافحہ نہیں کیا، کبھی تو زبان سے ان امور کی پابندی کا وعدہ لیا، کبھی پانی سے بھرے ہوئے پیالہ میں اپنا دست مبارک ڈالا اور اس کے بعد بیعت کرنے والی عورتوں کو اپنا ہاتھ رکھنے کا حکم دیا یعنی کہ پیالے میں، کبھی کپڑا دست مبارک میں لے کر عورتوں سے بیعت لی۔ جن امور پر بیعت لی گئی ان میں سرفہرست یہ ہے کہ وہ کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہ ٹھہرائیں گی، دوسری بات یہ ہے کہ وہ چوری نہیں کریں گی، تیسری بات یہ ہے کہ وہ بدکاری نہیں کریں گی، چوتھی بات یہ کہ وہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، کیونکہ عرب معاشرے میں اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دینا وجہ عزت اور فخر تھا، نیز کئی لوگ بھوک سے تنگ آ کر بھی اپنی اولادوں کو مار ڈالتے تھے، اس میں اسقاط حمل بھی داخل ہے، استغفر اللہ، اسقاط حمل بھی اس میں داخل ہے۔ جب اس میں جان پڑ چکی ہو، جائز اور ناجائز دونوں حملوں کے اسقاط کا ایک ہی حکم ہے، شریعت اسلامیہ میں اس کو قتل شمار کیا جاتا ہے۔ پانچویں چیز جس سے منع کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ عورتیں اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے آگے کوئی الزام اور بہتان تراشی نہ کریں، اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، یعنی کسی کے نوزائیدہ بچے کو اچک کر اپنی گود میں ڈال لینا، پھر یہ دعویٰ کرنا کہ یہ بچہ میرا ہے، اس طرح بدکاری سے جو حمل قرار پائے اسے اپنے خاوند کی طرف منسوب کر دینا، نیز کسی دوسری عورت پر بدفعلی کا الزام لگانا، یہ تمام صورتیں اسی آیت میں داخل ہیں اور اسلام نے ان تمام
مذموم حرکتوں سے باز رہنے کی تاکیدی حکم فرمایا ہے۔ چھٹی بات یہ ہے کہ جس کی پابندی کا ان سے وعدہ لیا جا رہا ہے کہ ہر نیک کام جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں گے اس کی نافرمانی ہرگز نہیں کریں گی۔ اس مقام پر مفسرین نے ہندہ زوجہ ابو سفیان کا دلچسپ واقعہ لکھا ہے۔ آپ بھی سماعت فرمائیے کہ جب عورتیں بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوئی تو ہندہ بھی بیس بدل کر منہ چھپائے ہوئے حاضر ہوئی۔ اسے یہ خوف تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہچان نہ لیں۔ حضور نے ان عورتوں سے فرمایا کہ میں اس شرط پر تمہیں بیعت کرتا ہوں کہ تم وعدہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ گی۔ ہندہ چپ نہ رہ سکیں، کہنے لگی کہ جس شرط کے بغیر مردوں کی بیعت قبول نہیں ہوئی اس کے بغیر ہماری بیعت کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ یعنی شرک سے اجتناب کی شرط واضح اور بین ہے کہ پھر حضور نے فرمایا دوسری شرط یہ ہے کہ تم چوری نہیں کرو گی۔ ہندہ پھر بول اٹھی، ابو سفیان کے مال سے کچھ لے لیا کرتی تھی، معلوم نہیں وہ میرے لیے حلال ہے یا نہیں۔ ابو سفیان پاس کھڑے تھے، انہوں نے کہا کہ آج تک جو تم نے لیا ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر خنس پڑے اور ان کو پہچان لیا اور فرمایا تو ہندہ دختر عتبہ ہے؟ کہنے لگی جی میں ہندہ ہی ہوں، جو گزر چکا ہے اے اللہ کے نبی اسے معاف فرما دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ سے درگزر فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسری شرط یہ ہے کہ تم زنا نہیں کرو گی۔ ہندہ بولی کیا آزاد عورتیں بھی ایسا کرتی ہیں؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوتھی شرط یہ ہے کہ تم اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گی۔ ہندہ کی رگے ظرافت پھر پھڑکی، کہنے لگی ان کے باپوں کو تو آپ نے قتل کر دیا، اب ان کے بچوں کے لیے آپ ہم کو نصیحت کرتے ہیں۔ یہ بات سن کر حضرت فاروق اعظم ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو گئے اور حضور کے لب مبارک بھی تبسم آشنا ہوئے۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچویں بات یہ ہے کہ تم کسی پر جھوٹا بہتان نہیں باندھو گی۔ اس نے پھر کہا بے شک بہتان تراشی قبیح چیز ہے اور اللہ تعالیٰ خطائط اور مکار میں ہلاک کے بغیر اور کسی چیز کا حکم نہیں دیتا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وعدہ کرو کہ جس نیک کام کا میں حکم دوں گا تم بجا لاؤ گی۔ ہندہ بولی ہم آپ کے قدموں میں حاضر بیٹھی ہیں، ہمارے دل میں قطعاً یہ خیال نہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم سے سرتابی کریں گی۔ یہ واقعہ لکھنے کے بعد علامہ الوسی فرماتے ہیں یعنی کہ ہندہ کے کلام میں یہ شوخی اس وجہ سے تھی کہ وہ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی والدہ تھی، نیز اس کی ساری زندگی جہالت کی گود میں گزری تھی، ابھی اس نے اسلام قبول کیا تھا۔ اگلی آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو حکم دیتے ہیں کہ جو عورتیں ان شرائط کو قبول کر کے اور ان باتوں کی پابندی پر آمادہ ہو جائیں تو آپ ان کی بیعت فرما لیں اور انہیں بیعت فرمانے کے بعد ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی مانگیں، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ جب آپ کے ہاتھ اٹھیں گے تو انہیں حالی نہیں لوٹایا جائے گا۔ اگلی آیت کے مطابق آخر میں پھر اسی حکم کا ادا کر دیا کہ ارشاد فرمایا اے ایمان والو، وہ لوگ جو اسلام کی عداوت میں پیش ہیں، جنہوں نے اپنی آنکھوں پر تعصب کی پٹی باندھ رکھی ہے اور ان کی فہم سرکشی کے باعث ان پر خدا کا غضب نازل ہو چکا ہے، ان کو اپنا دوست مت بناؤ، آخرت میں کسی ثواب کسی خیر کی انہیں امید نہیں، وہ بالکل مایوس ہو چکے ہیں جس طرح قبروں میں پڑے ہوئے کفار اپنی بخشش سے مایوس ہیں اور نا امید ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھا کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں۔ اللہ حافظ۔